السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تعلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک اللہ واسطے، جڑا پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا بھی ہے، گنج بخش بھی ہے، رنگ بخش بھی ہے، غریب نواز، بگڑیاں بنان والا، ساریاں تعریفاں اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے۔ درود و سلام آقا نامدار کڑ دل دی بہار امام الحرمین سید الثقلین پوری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ
وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اہل علاقہ والے ہو، اس بستی والے ہو، دور تو آن والے ہو، نیڑے تو آن والے ہو، مسجد حسین کے اندر آن والے لوگوں، اللہ پاک 30 سپارے قرآن پاک میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پاک سے اتاریا اور جبرائیل امین کے ذریعے اتاریا، وحی کے ذریعے اتاریا اور ہر گل ہر بات اپنے پیغمبر کو دس دیتی۔ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کے نال ہیرا پھیری بھی کرتا نہ جھوٹ بھی بولتا تے اللہ وحدہ لا شریک اپنے فرشتے دے حساب نال فرشتے نو بھیج کے وحی دے ذریعے نال اپنے پیغمبر نو گل دس دیندے۔ اے جڑی ایت میں پڑھ کے پڑھی ہے نا، ایک پارا 28 میں سورۃ المنافقون دی ایک پہلی آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج ساڈا مضمون نہیں ہوئے گا کہ منافقہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال کی کرتے سن، یہ تذکرہ آپ کے سامنے میں کراں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، کہ جدو منافق اے میرے پیغمبر جدو تیرے کولے منافق آندے نے تے بات گواہ نال کرتے ہیں، جدو آپ کے کول آتے نا نال گواہ بن جاتے ہیں۔ کاہدے گواہ بنتے ہیں؟ کہ اللہ گواہ ہے کہ اسی بالکل اسی تیرے نال ہاں۔ صرف اتو گل کرتے ہیں، اندروں بات ہور نہیں ہوتی ہے تے وہ قسم کھاندے نے، جھوٹیاں قسم کھاندے نے کہ اسی بالکل تواڈے نال ہاں تے نال جھوٹیاں قسم بھی کھا جاتے ہیں کہ بالکل اسی دین تے ہاں پر اندروں دین تے نہیں ہوتے۔ اس بات دے وچ میرے بھائیوں اے تذکرہ ہوئے گا منافق منافق کس کو آخیا جاتا ہے اور انہوں نے منافقت کی اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال۔ اگلی آیت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ جدو میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آتے وہ سارے جدو کول پہنچتے تے کی کرتے؟ جھوٹیاں قسماں کھاندے، جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے تے کہندے قسم ہے سانو اللہ دی، قسم ہے سانو رب دی، اسی بالکل تواڈے نال ہاں۔ نہیں میرے بھائیو، وہ قسماں کھا کے انہاں نوں ڈال بنا لیندے نے اور راہ راست نہیں ہوندے، وہ راہ بھی ہور اختیار کردے نے۔ جدوں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول واپس جاندے تے جڑا بندہ میرے پیغمبر نال محبت کردا پیار کردا اس نوں بھی اس راہ تو روک لیندے۔ وہ کون سن؟ وہ منافق سن۔ وہ جدو کوئی ہور بندہ جڑے میرے پیغمبر کے صحابہ کرام سن وہ جدو آتے سن میرے پیغمبر نال محبت کرتے سن تو میرے بھائیو جدو منافق ہوتا سی نا وہ نبی علیہ السلام کو جدو آتا تو قسم کھانا کہ بالکل میں دین تے اور میں تواڈے نال ہاں، کہ جدو واپس جاتا ادو وہ قسم بھلا چھڈتا، پھر وہ منافقت کرتا، وہ جڑے راہ راست سے لوگ لگے ہوئے سن انہوں نے بھی پھر وہ روک دیتا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ پاک فرماندے نے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فلم لا یفقہون۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان، اے لوگ ایمان لے آتے ہیں جدو تواڈے سامنے آتے ہیں ادو بالکل ایمان لے کے آتے ہیں، اگر اسی کہ ایماندار ہے بالکل ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ بعد جا کے کافر ہو جاتے ہیں، وہ ایمان تو ہٹ جاتے ہیں اور قسم جھوٹیاں کھاتے ہیں۔ اس واسطے اللہ پاک نے پھر انہوں نے کناں سے مہر لا چڑی اور
اور انہوں نے دلوں سے مہر لا دیتی کہ کی فرمایا اے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے بات یاد کرنا اے اپنے جبرائیل امین کے ذریعے میرے پیغمبر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک گل دسی ہے کہ اے بالکل منافق نے ایک بار بات ہور کرتے ہیں ایسے بات ہور کرتے ہیں اس واسطے اللہ پاک نے کی فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلُوهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں جدو یہ تمہیں ویکھ لیندے نے اور جسم آپ کا ویکھ کے کچھ نماؤ کہتے نے معلوم ہوندا ہے باتاں جدو کرتے نے اللہ پاک فرماتے نے جدو باتاں کرتے نے این معلوم ہوندا ہے بالکل مسلمان نے ایمان والے نے تے جدو سائڈ سے ہوتے نے پھر وہ منافقت کرتے نے میرے بھائیو جڑے انہاں دے جڑے کان نے اللہ پاک فرماتے نے میں انہاں نوں لکڑی دے بنا چھڈے نے لکڑی دے بنا چھڈے نے میں انہاں دے پتھر بنا دیتا ہے انہاں کناں چوں آواز نہیں آتی انہاں دی آواز بڑی سخت ہوتی ہے وہ حقیقی دشمن نے اللہ پاک فرمایا ہے دے اندر انہاں دے کناں دے وچ میں پتھر پا دیتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کان میں بند کر دیتے ہیں اور انہوں نے دل بند کر دیتے ہیں وہ تھوڑے کو بات ہور کرتے ہیں اگے جا کے بات ہور کرتے ہیں میرے بھائیوں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات کر دیتی کہ اے میرے پیارے محبوب اینا سے کوئی اعتبار نہیں کرنا اے منافق نہیں اے دس گل دیتی ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی جڑا سی وہ منافق تھی بالکل منافق تھی تے وہ نبی علیہ السلام کے کول جدوں آندا نا وہ تو بالکل قسم کھاتا اپنی زبان دے نال کہ میں بالکل سچا تے پکا مسلمان ہاں قسم کھا کے جاتا میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے قسم کھا کے اپنی ڈھال بنا لیندا پر اندروں کافر سی تے جدوں مریا تے او دا پتر بالکل مسلمان سی اور ایمان والا سی جدوں مریا تے پھر وہ میرے پیغمبر کے کول دا پتر آیا تے کی کہندا ہے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ واسطے اپنا قمیض دے دیو میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیو میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے جنازہ بھی پڑھا دیتا قمیض بھی دے دیتا جدو قمیض بھی دے چھڑیا جنازہ بھی پڑھا دیتا تے دعا بھی کر دیتی تے اللہ پاک کی فرماتے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّىٰ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا اے میرے پیغمبر باویں تو دے واسطے 70 واری بھی دعا کر لویں 70 واری اینو اپنا قمیض دے دینے اپنا لواب لا دینے جتنا مرضی کر لویں اینو میں بخشنا نہیں ہرگز نہیں بخشنا اس کو میں کی فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر واضح فرما دیتا کہ یہ بالکل کافر ہے اینو میں اس کری نافرمانی کیتی ہے یہ منافقت کرتا ہے میں اینو بخشنا نہیں باویں تو جو مرضی کر لے اس سے دعاواں کر لے لاگ لا لے باویں جو مرضی کر لے قمیض دے دے یہ واسطے میں اینو بالکل میں بخشنا نہیں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر واضح کر دیتا سواء علیہم
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باویں اس واسطے جتنا مرضی تسی استغفار کر لو، جتنا مرضی دے واسطے تسی دعا کر لو، جو مرضی کر لو، میں اینو بخشنا کوئی نہیں، میں بخشنا کوئی نہیں، جو مرضی کر لے۔ تے جدوں او دی باری آئی میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو گیا، ابھی جب دفن ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافق کا جنازہ پڑھنے واسطے ممانعت آئی ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، کافر کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، کہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے عمر اج تک اللہ وحدہ لا شریک نے ممانعت نہیں بھیجی، ممانعت نہیں بھیجی، تے اے اسی ایت اتری اسے وقت اتری اور جدو میرا عمر ایک دنیا سے رہ کے جدو سوال کرتا رب اگے التجا کرتا اور دھیان کرتا تے اللہ وحدہ لا شریک قرآن پڑھا کے بھیج دیندے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک سے قرآن آ جاتا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے پیارے محبوب باویں اس واسطے اس فاسقین واسطے اس منافق واسطے تسی باویں لکھاں دعا کر لو، لکھاں جنازے پڑھا لو، جو مرضی کر لو، میں اینو کوئی نہیں بخشنا کیونکہ منافق انہیں تیرے نال منافقت کیتی ہے، اس واسطے میں اینو بخشنا کوئی نہیں۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی، جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ جاندے نے، آ جاندے نے، تابعداریاں کر لیندے نے، تے اللہ پاک فرماندے نے ینفقوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ اللہ پاک نے کی فرمایا کہ جو مرضی خرچ کر لیں، بھاویں ادھر ہو جاویں، بھاویں ادھر ہو جاویں، بھاویں آسمان زمین دے کل خزانے اللہ تعالی دی ملکیت ہے میرے بھائیو، جو مرضی کر لیں خزانے رب نے دیتے ہوئے نے، اگر وہ خزانے دے وچوں صدقے بھی کر لیں، اس قربان کر دیں، جو مرضی کر لیں، زمین اور آسمان کے اندر جتنیاں مرضی نیکیاں کر لیں، جو مرضی خرچ کر لیں، جب تک اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے جڑے منافق نے انہاں نوں میں بخشنا کوئی نہیں، جتنی مرضی صدقہ خیرات کر لیں، جو مرضی کر لیں، جڑے منافق نے انہوں میں بخشنا کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے منع فرمایا اور دسیا کہ میں بالکل انہاں نوں بخشنا کوئی نہیں ہے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جڑے نال تیرے نال منافق کرتا رہے منافق نے اور ایک کافر نے، میں انہاں نوں بالکل بخشنا کوئی نہیں، جو مرضی ہے تیرے میرے راستے سے خرچ کر لیں، میں انہاں نوں بالکل بخشنا کوئی نہیں۔ میرے بھائیو منافق لوگ انہاں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال منافقت کی تھی، اتو ایک گل کرتے سن کہ اسی یا رسول اللہ بالکل تیرے ہاں، تے جدو
سائڈ سے جاتے سن نا ادو پھر وہ منافقت کرتے سن اور پیغمبر کی بات نہیں سن منتے، وہ گلا کرتے سن۔ میرے بھائیو اے ساڈے واسطے بھی اس طرح سے کہ اسی بھی ایک جڑی گل منہ سے کریے وہ ہونی چاہیے، کڑیوں پیچھے بات ہو نہیں چاہیے کرنی، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر وہی بات بنے گی، کیونکہ منہ سے گل ہور ہوتی ہے، کڑیوں پیچھے کریں گے تو ہور ہوتی، کیونکہ دین کے معاملے کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے نال منافقت کرتا ہے میں وہ کبھی بھی بخشوں گا نہیں۔ میرے بھائیو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر واضح کر دیتا ہے اور بار بار فرمایا۔ ایک اور ہے جس طرح اللہ پاک کی فرماتے ہیں وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک نے دسیا ہے ایت کے اندر کہ اے جدو لوگوں کو میں اپنا رزق عطا کیتا، اے میرے راستے کے اندر اے خرچ کرتے رہ میرے راستے کے اندر، تے جدو خرچ کرتے رہیں گے صدقہ بھی کرتے رہیں گے نیک لوگوں کے اندر ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑے لوگ میرے راستے کے اندر میرے رزق دیتے ہوئے خرچ کرتا ہے، میرے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، میرے نبی نال منافقت نہیں کرتا، میرے قرآن پاک سے عمل کرتا ہے، کہ اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں نیک لوگوں وچوں کر دیا گا۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں صالحین دے وچوں کر دیواں گا، نیک لوگاں وچوں کر دیواں گا۔ تے اے جڑے منافق ہون گے اے پھر اسے میرے کولوں کی منگن گے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اللہ سانوں نال تھوڑی جی مہلت دے چھڈ، تھوڑا جا سانوں ٹائم دے چھڈ، اسی دنیا تے جا کے منافقت بھی نہیں کریں گے، بالکل تیرے دین تے چلیں گے، تیرا حکم ہی منیں گے، بالکل اسی سادے تے بالکل اچھے نیک لوگ بن کے آ جاؤں گے۔ کیوں میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے قرآن پاک دے اندر دس چھڈیا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کہہ رہے ہیں سانو میں رزق عطا کیتا اور تسی میرا کھا رہے ہو، میں تمہیں رزق عطا کر دیتا ہے، تسی میرا رزق کھا رہے ہو، میرے راہ کے اندر اس اپنے رزق دیتی ہوئے وچوں اگر خرچ کرو گے تواڈے تے موت آ جاوے تے اللہ پاک فرماتے نے میں تواڈے گناہ معاف کر چھڈاں گا، میں تانوں صالحین دے وچوں کر دیاں گا، میں تانوں سچیاں دے وچوں کر دیاں گا۔ اگر تسی میرے راستے دے اندر اور دل دے وچوں اپنے دل دے نال محبت دے نال صدقہ خیرات کرو گے تے میں تانوں نیکوکار دے اندر کر دیواں گا۔ میرے بھائیو اگر تسی منافقت کرو گے رب دے نال تے اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں پھر مہلت نہیں دیواں گا، بالکل نہیں دیواں گا۔ تے اللہ پاک نے قرآن پاک دے ایک اور بڑی گل اللہ پاک نے دسی ہے، بڑی عجیب بات میرے بھائیو، اللہ دعا ہے کہ اللہ پاک سارے مسلمانوں قرآن پڑھن دی اور اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔
سبحان اللہ، اب قربان جاوا میں اللہ کی شان تو اور اپنے پیغمبر کی شان تو جس سے قرآن اتریا، میرے رب العالمین نے قرآن بھیجیا تے سانو نصیحت کر دیتی۔ اور جدو اللہ پاک فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو وقت مقرر آ جاوے، بلال بولے، اور جدو مقرر وقت آ جاوے، اللہ پاک فرماندے نے میں ہرگز مہلت نہیں دیواں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر تم منافقت دے اندر زندگی گزار دیتی اور بیڑیا کماں دے اندر زندگی گزار دیتی، میری عبادت نہ کیتی، میرے گناہ تے عمل نہ کیتا، میرے پیغمبر نال منافقت کیتی، میرے دین نال منافقت کیتی، تے اللہ پاک فرماندے نے وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جدو آخری وقت آئے گا اور مقرر وقت آ جائے گا، وہ کیڑا وقت مقرر ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں جدو قیامت کا دن ہوئے گا، جدو تیرا حساب کتاب ہوئے گا، جدو تیرے حساب کتاب دی باری آئے گی، تیریاں نیکیاں بھی تلن گیاں تے تیریاں بدیاں بھی تلن گیاں، ادو تو کہے گا یا اللہ مینوں ایک بار دنیا سے بھیج دے۔ ایس گل اللہ پاک فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ گل اللہ کہہ رہے ہیں اور بار بار قرآن پاک دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اور میں تینوں رزق دی عطا کرنا وا، میں تینوں روزی عطا کیتی اور رزق عطا کیتا، میں تینوں اے زمین بھی بنائی تیرے واسطے، آسمان بھی بنایا تیرے واسطے، اور دنیا دے لوگوں گل سنو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیرے واسطے پیغمبر بھی بھیجے، میں اپنی کتاب بھی بھیجی، کیونکہ کل ایک بندہ اس وقت تے آ کے اے نہ کہہ دے کہ یا اللہ مینوں تا پتہ کوئی نہیں لگا، مینوں کسے دسیا نہیں، میرے بھائیوں کو بھولتا نہیں رہی، کیونکہ اللہ پاک نے 1,24,000 کموں پیش پیغمبر اس دنیا سے معبود فرمائے، کہ انہاں یہ گل دسی ہے کہ اللہ نال منافقت نہیں کرنی تے ساڈے نال بھی منافقت نہیں کرنی۔ اس وقت جڑے منافق سن نا وہ نبی علیہ السلام کے کول آندے، جدو آپ پیغمبر کے سامنے آندے تے بالکل قسماں کھاندے، جھوٹیاں قسماں چک جاندے کہ اے میرے پیغمبر اسی بالکل تیرے نال ہاں، تے جدو سائڈ تے ہوندے نا تے جڑے میرے پیغمبر نال محبت کرن والے لوگ ہوندے سن انہاں نے اس راہ کو ہٹا نہیں دے، انہاں نوں اس راہ تو ہٹاندے، اس راستے تے نہ چلن دیندے۔ میرے بھائیو وہ اللہ دے اللہ نال رسول دے اللہ اور اللہ کے رسول کے نال منافقت کرتے، رب نال بھی منافقت کرتے اور میرے پیغمبر نال بھی منافقت کرتے۔ ایک گل اللہ پاک نے پھر دسیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ چابی دینے آپ بندے کہ جدو وقت مقرر آ گیا، وقت مقرر آ گیا، قیامت کا دن آیا، نیکیاں تے بدیاں تلن کا وقت آیا، حساب کتاب کا وقت آیا، ادو یہ بندہ آپ سے یا اللہ میں نے بڑی مہلت دے میں دنیا سے جاواں، دنیا سے جا کے میں تیرا حلال رزق کماواں، حلال رزق کھاواں، پھر میں نیکوکار مان کے پھر میں آواں۔ اللہ پاک فرمان گے واللہ خبیر بما تعملون، میں تیرے دل نو میں بالکل بخوبی باخبر ہوں، میں تیرے دل دیاں گلاں جاندا بالکل ویکھدا پیا، تو اندروں منافق ہے تو بات کرتا ہے،
اللہ پاک فرمائے گا میں تینوں بالکل مہلت نہیں دینی کسی قسم دی، کوئی تینوں ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ میں اپنا پیغمبر اپنی کتاب تیرے کو بھیجی، تینوں میرے پیغمبر نے دسیا اور قرآن پڑھ کے سنایا، اس واسطے میرے بھائیوں اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں بالکل تینوں مہلت نہیں دیواں گا، کسی قسم کی مہلت نہیں ہوئے گی۔ میرے بھائیوں اللہ پاک نے ساری چیزاں اللہ پاک نے دسیا کہ میں سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک اندر فرماندے نے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دیاں چیزاں، اے دنیا سے جو کچھ بھی بنایا ہے، آسمان اور زمین اللہ پاک دی، اللہ دی پاکی بیان کر دیے۔ اللہ پاک نے سیاحت اندر دسیا ہے اے میرے انسان، اے میرے بندے گل سن لے، اس دنیا سے جو کچھ بھی ہے، جو کچھ میں بنایا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات، میں آسماناں بھی بنایا تے زمین بھی بنایا، ما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماتے نے اس دنیا سے جڑیاں چیزاں میں بنائیاں نے، جو کچھ بھی بنایا، درندے بنائے، چرندے بنائے، درخت بنائے نے، جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ پوری دی پوری سلطنت میری ہے، یہ ساری چیزاں میری تعریف کر دیا نے، میری تعریف کر دیا نے، میں ہر چیز تے قادر ہوں، وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماتے نے یہ ساری چیزاں تے میں بالکل قادر ہوں۔ تے اللہ پاک اگلی آیت اندر کی فرماتے نے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ پاک فرماتے نے جدو میں تمہیں پیدا کیتا، جدو میں تمہیں پیدا کیتا دنیا تے آئے، اللہ پاک فرماندے نے تسی کافر نہیں، تسی مسلمان ایمان والے تمہیں میں بنایا، تسی میرے نال بغض نہیں رکھنا، اگر تسی میرے نال بغض رکھو گے تو اللہ پاک فرماندے نے میں تواڈے دلاں دے بھید جاننا، میرے نال بغض نہیں رکھنا۔ اے زمین اسمان اے سب کچھ میں تیرے واسطے بنایا، اگر تو مینوں سمجھے نا میں رب نوں دال آ لینا، وہ بات نہیں ہو سکتی، کیوں کہ اللہ پاک فرماتے نے کہ میں تیرے دلوں دے بھید نوں جاننا، تو میرے نال منافقت کرے گا کہ میں سب کچھ جانے والا، میں ہر چیز تے قادر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے زمین اسمان میں سارا کچھ بنایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین تے آسمان تے جو کچھ بھی میں بنایا ہے وہ ساری چیزاں میری پاکی بیان کردیاں نے، میری تسبیح کردیاں نے، مینوں رب العالمین سمجھدیاں نے تے میں ہر چیز دے اوتے قادر ہاں۔ تے انسان تو مینوں وحدہ لا شریک من میری عبادت کر تے میرے نال منافقت نہ کر، کیوں میں تیرا دل دا غیب جاننا، تو میرے نال بغض بھی نہ رکھیا کر، نہیں تے کافر ہو جائے گا۔ اگر تو میرے نال بغض رکھے گا تے کفر کرے گا۔ میرے بھائیوں اللہ پاک نے فرمایا وہ الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اگر تو میرے نال بغض رکھے گا کہ تو کافر ہو جائے گا، اگر تو مومن بنے گا، میرے تے اعتماد کرے گا، میری چیزوں تے میری چیز منے گا، میرے پیغمبر نو منے گا، میری کتاب سے عمل کرے گا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تینوں مومن بنا دوں۔ میرے بھائیوں ایک تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ہر چیز واضح کر کے دس چڈیے، کوئی یہ شک و شبہ نہیں رہن دیتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر نال تسی منافقت نہیں کرنی، کیونکہ منافق بڑی بڑی چیز ہوتی ہے، منافق کافر نالوں بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ کافر تو پتہ لگ گیا کہ اے کافر ہے، ایک بالکل
کفر تے جا رہا ہے. جہاں منافق ہوتا نہ کافر ہوتا نہ مسلمان ہوتا ہے وہ دھوکھی باز ہوتا ہے. میرے بھائیوں اس چیز تو بچنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد بندہ ہور کرتا ہے منہ سے ہور کرے کڑیوں پیچھے ہور کرے اس کو منافقت آخیا جاتا ہے. میرے بھائیوں یہ سانو قرآن نے درس دیتا ہے کہ سانو منافقت بھی نہیں کرنی چاہیے مسلمان کو منافقت نہیں کرنی چاہیے. اور میرے بھائیوں اللہ پاک نے یہ بات دسی ہے کہ میں جدو تو میرے نال منافقت کرے گا تو کافر ہو جائے گا. اگر تو میرے نال منافقت نہیں کرے گا تو میں تینوں ایمان والا بنا دیا مومنین بنا دیا گا مومن بنا دیا گا. ایسے چلا پاک فرماتے ہیں وہ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اگر میرے نال بغض رکھے گا میرے نال پیار نہیں کرے گا میرے آنکھیں نہیں لگے گا تینوں کافر بنا دیا گا. پہلے تو کافر نہیں تھا جب تم میرے نال بغض کیتا میرے پیغمبر نال بغض رکھیا تو پھر تینوں میں کافر بنا دیتا. جی اگر تم میری ایتاں من کے میرے پیغمبر کی بات من کے سیدھے راستے سے چلیا تو پھر میں تینوں مومن بنا چڑیا مومنین بنا چڑیا میں تینوں بڑا درجہ دے چڑیا. کہ اللہ پاک فرماندے نے خالق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اے انسان گل پر کن کھول کے سن لے. جدو زمین تے تیرے کول کوئی جیڑا آ جاوے کوئی بات آ جاوے تے عدل تے انصاف کریا کر. اے جی ہن میں پڑھی نا یہ اللہ پاک کی فرماتے نے خالق السماوات والارض بالحق کہ تو آسمان اور زمین دے اندر عدل کیتا کر. تینوں جدو میں پیدا کیتا ہے نا تیریاں میں صورتاں بنا دیتی ہیں. کسی کی صورت این بنا دیتی کسی کو کالا بنا دیتا کسی کو گورا بنا دیتا کسی کی شکل ہور بنا دیتی کسی کی شکل ہور بنا دیتی. ایسا ایسے اللہ پاک دسیا ہے خالق السماوات والارض بالحق وصورکم. میں زمین تے آسمان کے درمیان تین جب پیدا کیتا ہے نا تو اتنے کام کی کرنا تو عدل کرنا ہے. تیرے کو کوئی بات آ جائے اس کا عدل کرنا ہے. تے تصویر تیری اے میں بنائی بڑے آسان طریقے نال فاحسن صورکم والیہ المصیر. میں اللہ وحدہ لا شریک نے تیری تصویراں بنا دیتی نے تیری شکلاں اچھیاں بنا دیتی نے. تو میرے نال منافقت بھی نہیں کرنی اور اس دنیا سے رہ کے تو میرے نال عدل بھی کرنا ہے. کوئی تیرے کو جھیڑا آ جاتا تو عدل کر چاہے تیرا باپ ہو چاہے تیرا بھائی ہو چاہے پتر کیوں نہ ہوئے. جب تیرے کو آ جائے جھیڑا آ جائے وہ عدل کر میری رضا واسطے عدل کر وہ جھوٹ نہ بول کے منافقت نہ کر. اکثر ڈیرے دار رل جاتے ہیں اج کی واقفیت ہوتی کسی کا کوئی کام ہوئے کسی وڈیرے کو تو جب دوا جانا ہے نا انہوں سفارش کرا لینا وہ ڈنڈی مار دینا ہے. ایسی تو گل اللہ پاک نے دسی وہ ڈنڈی نہیں مارنی اتنے عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے کہ میں تینوں بڑی اچھی صورت والا بنا چڑیا. انسان کو اللہ پاک اللہ شریک نے علم بھی دیتا ہے. اے نہیں تو خالی تصویر ہی بڑھائی ہے علم ہی اللہ پاک نے دسیا ہے. تے اللہ پاک قرآن پاک اندر بڑا واضح دس چڑیا ہے یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. اللہ پاک فرماتے ہیں میں بذات الصدور میں کریم ہاں میں غفور ہاں میں رحیم ہاں. تے میں انسان تینوں بڑا علم دے چڑیا ہے زمین تے آسمان دے ہر چیز سے میں تین علم والا بنایا ہے اور تینوں میں پاور دیتی ہے تو ہر چیز سے پاور والا انسان. اے دیکھ لو مسلمان جتنے بھی لوگ نے انسان نے ہر چیز سے پاور والا انسان دیے ہر چیز وہ ملتی ہے. بالکل اللہ پاک انہوں علم بھی دیتا ہے اس علم کے ذریعے ہر چیز جو کمانڈ کر رہا ہے. دیکھ لو جہاز میں جہاز ایک انسان اڑا رہا ہے ایک بندہ وہ جہاز اڑا رہا ہے نال 500 سواری اور بھی نال جا رہی اکلا انسان ہے عقل نال جا رہا ہے. ایک اللہ پاک نے دسیا ہے کہ میں زمین اور آسمان کے تینوں میں علم بھی دیتا ہے میں تیری صورت بھی اچھی بنائی ہے کہ تو میرے نال منافقت نہیں کرنی. ساڈا اج کا مضمون ہے کہ منافقت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس وقت جڑے کافر لوگ سن انہاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال منافقت کی تھی.
کیونکہ جب کچہری کے اندر آتے سن آپ کے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن برو نال منافقت بھی کرتے سن. ایسے گل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آتے سن جھوٹیاں قسمیں اور لوگ چکتے سن کہ اسی بالکل تھوڑے نال تے جدو سائڈ تے جانا ادو نال منافقت کرنی پھر گلا کرنا. منہ سے بالکل ٹھیک نے جدو سائڈ سے ہونا پھر وہ منافقت کرنی. ان کے منافق آخیا گیا کہ منہ سے اور ہونا بعد اس بات اور کرنی. میرے بھائیوں اس واسطے اللہ پاک نے پھر اپنے پیغمبر کو کی فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ابئی کا میں پہلے بھی ذکر کیتا ہے. وہ ابئی صاحب جو سی نا منافق ہو وہ پتر بالکل وہ مسلمان تھی اور میرے پیغمبر نال بالکل ایمان والا سی. وہ باپ جہاں منافق سی تے اللہ پاک نے جب اس موت لے آتی نا ابھی نو تے میرے پیغمبر کے کول کا پتر آیا تے آخیا میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھ دو اپنا تمیز بھی دے دو کہ میرے باپ کی پرفیکٹ ہو جائے. آپ نے تمیز بھی دے دیتا آپ کا جنازہ بھی پڑھیا لواب بھی لایا ایک دفعہ پار کر کے پھر دوبارہ مدفن کیتا تو تے اللہ پاک نے پھر بھائی نو بھیجا آخیا اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تیرے نال ساری زندگی منافقت کیتی ہے انہیں تیرے نال منافقت کیتی ہے اس تیرے دین تے نہیں آیا انہوں میں بخشنا کوئی نہیں بھاوے تجھے 70 باری نہیں کہتا تجھے جنازہ پڑھ 70 باری نہیں کے واسطے دعا کر لو میں بخشنا کوئی نہیں. میرے بھائیوں اس واسطے اللہ پاک نے سامنے قرآن پاک کے اندر ایک درس دیتا ہے کہ تسی اس چیز تو بچنا ہے اس منافقت تو بچنا ہے. میرے بھائیوں اگر تے کو عدل آ جاتا ہے وہ تو بالکل انصاف کرو. انصاف میں عدل کرنا چاہیے وہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے کسی منال سفارشی دوے کا فیصلہ غلط نہیں کرنا چاہیے. ان سے منافقت آخیا جاتا ہے اے سارے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اللہ پاک نے قرآن پاک نے منع فرمایا اور دسیا کہ آسمان اور زمین کے اندر سب کچھ جتنا بھی تم چھپا لو گے جو مرضی چھپا لو تو میں قادر ہوں میں بھی ذات صدور ہوں. تسی جو مرضی چھپ کے کر لو میں سب کو جاننے والا تسی میرے کو چھپا نہیں سکتے. اللہ پاک نے واضح کر دیا قرآن پاک کے اندر کہ یعلم ما فی السماوات والارض و یعلم ما تسرون وما تعلنون کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ مرضی تسی چھپا لو جو مرضی اندھیرے کے اندر کر لو میرے کو تسی چھپا نہیں سکتے. میں دلوں کے بھید جاننا فرمایا اللہ علیم بذات صدور کہ میں قادر میں رب العالمین تسی میرے کو چھپا نہیں سکتے کسی قسم کا میرے کو چھپا نہیں سکتے. اب دیکھ لو تسی کوئی بھی بات ہوتی تھی چھپا دینا تے رب تو جان رہا ہے نا رب دیکھ رہا ہے نا اے بندہ اس بندے واسطے کتنا مخلص ہے. مثال طور پہ اے دینی لحاظ کے نال تسی میرے کول آئے ہو تسی آخو جی ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا قرآن سنے باہر آخو جی ایک بات مننی نہیں اے نہیں بات کرنی. اللہ پاک کہنا کہ میں تیرے دلوں میں بھید جاننا جو تیرے دل کے اندر ہے وہی تیرا باہر ہونا چاہیے. دل بالکل صاف ہونا چاہیے. ایسے اللہ پاک نے منع فرما دیتا ہے کہ تم منافقت نہیں کرنی دینی لحاظ نال بھی اپنے مسلمان بھائی نال بھی منافقت نہیں کرنی. اگر جو بات ہونی بالکل منہ سے بات کر کہ اے تو اچھا ہے یا برا ہے بالکل سامنے بات کر. ہوں منہ سے تو آ کے چنگا ہے تو کڑیوں پہ جا کے ماڑا یہ منافقت اللہ پاک نے دسیا کہ وہی بندہ منافق ہے. اللہ پاک نے دسیا کوئی انسان تو اتنا بڑا اچھا بنایا تو اچھے عمال کر کے میرے کو آنا تو میں تینوں صالحین دے وچ بنا دیاں گا میں تینوں نیکوکاراں چ بنا دیاں گا میں تینوں اچھی جگہ عطا کر دیاں گا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں کی فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. اگر تم میرے نال کفر کرے گا میری ایسا نال کفر کرے گا میرے پیغمبر نال کفر کرے گا میرے پیغمبر نال منافقت کرے گا میرے نیک بندیاں نال منافقت کرے گا تے اللہ پاک فرماتے ہیں عذاب علیم میں تیرے واسطے دردناک عذاب تیار کر کے رکھ چھڈیا ہے. استغفر اللہ اللہ پاک کہہ رہا ہے اور میرے نیک بندیاں نال اگر تو بغض رکھنا ہے دل کے اندر بغض رکھنا ہے آج جی ہوں گل ہوتی نا یار بھابی جہے نے پیران نہیں منتے اب نا لوگ اکثر گلا کرتے ہیں اب بھابی پیران نہیں منتے جی اگر میں بغض رکھیا اس پیر واسطے تو دس میں اس قرآن نہیں منیا میرے بھائیو اس قرآن سے میرا عمل ہی نہیں ہے تو پھر میرا پیغمبر سے بھی عمل نہیں ہے میں پھر رب کو بھی نہیں منیا میں قرآن کو بھی نہیں منیا.
رب کہہ رہا میرے نیک بندے واسطے دل کے اندر بغض نہ رکھی. میرے بھائیو دسو کہ دنیا سے لڑ کی آیا کیا فائدہ پڑا دنیا سے آنا؟ اگر میں بھی ایک بندے واسطے بغض رکھنا مثال طور سے تو میں تو منافقت کی تھی نا. میرا دین نال پیغمبر نال قرآن نال رب نال کیڑا جھگڑا میرا؟ کوئی فائدہ نہیں. کوئی میرا اس نال تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اگر ایک بندے نیک نال میں بغض رکھنا دل دے اندر نہ میرے بھائیو اے بات اللہ پاک نے منع فرمائیے کہ میرے نیک بندیاں واسطے صالحین بندیاں واسطے دل وچ بغض نہ رکھ. بالکل نیک صاف ہو کے آئے گا تو میں تیرے واسطے بڑا کچھ بنا چھڑے. اللہ پاک نے تیرے واسطے بڑا کچھ بنایا ہے تے جے اگر تو بغض رکھے گا تو میں تینوں کافر کر دیاں گا، میں تینوں کافر بنا دیا گا، میں تیرے مومنین نہیں ران دیا گا. میں تیرے واسطے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. میرے بھائیو آج کا جمعہ اے خطبہ جڑا ہویا اس کا سارے کا مقصد یہ سی کہ کسی نال منافقت نہیں کرنی. جنہ لوگوں نے منافقت کی ادو اللہ کے رسول نال منافقت کی، قرآن نال کی، جبرائیل امین نال مخالفت کی. وہ جڑے لوگ سن مکے دے وہ پتہ کی آتے سن اینو کوئی نہ انسان آ کے دس جاتا گلاں پڑھا جاتا ہے. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انسان گلاں پڑھاتا ہے کہ آخیا نہیں میں تو جبرائیل امین آ کے پڑھاتا ہے. آخیا وہی تو ساڈا پکا دشمن ہے. انہاں کافروں نے کہا وہی تو ساڈا دشمن ہے. میرے بھائیو جہاں جبرائیل پیغمبر دشمن ہوگے جبرائیل دشمن ہوگے تو وہ رب دشمن نہیں ہو سکتا، وہ رب ہی دشمن ہے. اللہ پاک نے انہوں واسطے دسیا کہ میں تھوڑے واسطے بڑا بڑا عذاب بنا کے رکھا ہے تو تسی سیدھے ہو کے میرے آ کے لگ کے میرے پیغمبر کی سنت سے چل کے میرے پیغمبر نہ بغض نہیں رکھنا، میری کتاب سے بغض نہیں رکھنا، میرے پیارے سے بغض نہیں رکھنا. وہ کہڑے پیارے نے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. او نیک بندے انہاں تے بغض نہ رکھی جڑے میرے نیک تے صالحین بندے نے انہاں نال بغض نہ کریں، بغض نہ رکھی دل دے اندر. انہاں تے میں انعام کیتا ہے انعمت علیہم، او انعام یافتہ لوگ نے. اور تو ساری رات سونا ہے بستریاں دے اندر ہے، وہ ساری رات رب دے کے کھڑا ہو کے نمازاں پڑھتا ہے اور تیرا تو دا ایک مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ رب کی عبادت کرتا ہے، رات کو قرآن پڑھتا ہے اور ٹھنڈے پانی نال وضو کرتا ہے. تو ساری رات سونا ہے، تو صبح کے نماز بھی نہیں پڑھتا تو کیا تیرا تو دا ایک ہو سکتا ہے؟ تسی برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے بھائی. دھوپ سے چھاؤ برابر نہیں ہو سکتی، رات سے دن برابر نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا انہاں لوگوں نال بغض نہ رکھ جنہاں تے میں انعام کر چھڑے. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ میں انہاں تے انعام کر دیتا ہے، میں انہاں نوں نیکوکاراں چ بنا دیتا ہے، من صالحین بنا دیتا ہے. تے تو انہاں دی پیروی کر، انہاں دے طریقے کار تے چل، نیک کام کر گیا، دل وچ بغض نہ رکھ، منافقت نہ رکھ تے میں تینوں انہاں دی ساتھ چ کر دیا. اے بھی اللہ پاک نے دسیا ہے کہ اگر ایک کام کر کے آئے گا تو میں تینوں نیکوکاراں چ بنا دیاں گا، میں تینوں انہاں پیغمبراں دے انہاں صالحین لوگاں دی صف دے وچ کھڑا کر دیاں گا. میرے بھائیو اے سارا کچھ انسان دے اندر ہے، سب کچھ. دل چاہے تو مسلمان بن جا، دل چاہے تو منافق بن جا، دل چاہے تو مسلمان بن جا، دل چاہے تو مومن بن جا، جو مرضی بن جا، تو آپ ہی بننا ہے. اللہ پاک نے تینوں اشرف المخلوقات بنایا اور تینوں خود مختار بنایا. تینوں یار پتہ نہیں کیا ہے میں نماز پڑھوں گا تو اچھے کام ہے. میں نے تو بڑا عرصہ ہو گیا تقریباً رات میں صبح کے ٹائم سے بڑا نماز درست دینا کہ یار نماز پڑھی کرو. یہ فائدہ وہ کل ایک بندہ تو سدر سے کہہ رہے مولوی نے نماز کی لوڑ ہی پائی، یعنی کہ اوپر کتان لا رہا ہے. میں نے اتنا عرصہ ہو گیا آپ جا کے یار تھی نماز پڑھی کرو، اللہ اپنے راضی کو کہہ رہا ہے کہ جو مولوی کہہ رہا تھی وہ فلانی مسجد والا کہ نماز کی لوڑ ہی پائی نہیں، نماز پڑھنی چاہیے نہیں. استغفراللہ، یعنی کہ الٹا کر دیتا اس نے. نماز پڑھنے کے باوجود اس کیا کہ الٹا نماز پڑھنے کی ضرورت ہی پائی نہیں. پر اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی. وہ سلطان عارفین رحمت اللہ علیہ جنہوں بہت سلطان آخیا جاتا ہے، آج نا بہت سلطان رحمت اللہ علیہ. اسی تو یار جو پیر کا نام ہے رحمت اللہ علیہ آنے
اے بڑے لوگ وہ بھی نہیں آتے کہ تو انہوں پہ رحمت دینا اللہ کی مجھے رحمت ہوئے. انہوں نے ایک شعر بڑا پیارا لکھیا کہ نمازاں پڑھنیاں کام زنانا تے روزہ رکھنا سرفا روٹی ہو. اس بیچارے نے وہ گل کی ہے کہ نماز پڑھیے نا بھائی یہ مردوں کا کام نہیں ہے. انہیں تو بات اور کی ہے کہ نمازاں پڑھنا کام زنانا تے روزہ رکھنا سرفا روٹی ہو. انہیں تو گل اور کی ہے. اس بندے نے وہ گل سمجھی ہے کہ نماز جی مردن پڑھنی ہی نہیں چاہیے وہ زنانیاں پڑھیں. ہوں گل تو یہ بنتی ہے نا کیونکہ سلطان عارفین یہ تو شعر لکھا ہے نا آ سنتے رہتے ہو بیٹھن میں نماز پڑھنا کام زنانا تے روزہ رکھنا سرفا روٹی ہو. تے گل تو یہ زنانیاں نماز پڑھنی چاہیے مردن تو نہیں پڑھنی چاہیے. گل ہے اتنا ہی بڑا الحمدللہ کہ نماز جہی ہے نا کہ انہیں یہ دسیا ہے کہ نماز تھی پڑھو گے نا نماز پڑھو گے تسی عورت کا مشابت بن جاؤ گے یعنی کہ تسی حیا والے شرم والے بن جاؤ گے. یعنی جی عورت ہوتی ہے اگر تو روزہ رکھ لیا ہے کام سارا دن تو بھڑے کرنا ہے اپنی اکھ کا بھی روزہ نہیں رکھتا زبان اچھی نہیں بولتا نماز تو نہیں پڑھتا سارے جڑی ہیرا پھیریاں تو کرتا ہے تے مڑو روٹی کا صرفہ یہ چلو روزہ کوئی نہیں. میرے بھائیوں ایس چیز تو بچنا چاہیے اور رب کی عبادت کرنی چاہیے اور نماز رب تک جھکنا چاہیے. نماز اچھی عبادت ہے سارے کو ہے کہ کچھ بھی نہیں سوائے اس عبادت تو یہی عبادت ہے سارے کو نماز. اس سانو قبر کے اندر روشنی بھی اس نماز نے دینی سانو چھڑانا بھی اس نماز نے سارا عمل ہی سارے کو نماز ہے. اگر یہ چھڈ پانے یہ ضرورت نہیں ہے یہ پڑھنی نہیں تو پھر اسی دنیا سے لین واسطے کی آیا. یہ اللہ پاک نے دسیا قرآن پاک کے اندر اے مسلمانہ منافقت نہیں کرنی میرے پیغمبر نال منافقت نہیں کرنی میرے نال نہیں کرتی تو جو کچھ بھی کر لے گا نا میرے کو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اللہ پاک فرمایا کہ کوئی چیز بھی میرے کو چھپی نہیں تو بھاویں نیکوکار ہے بھاویں تو باتیں جو کچھ بھی ہیں سب کچھ میں جانتا اور میں قادر ہوں اس چیز سے میرے کو کوئی چھپا نہیں سکتا. میرے بھائیوں جب رب سب کچھ دیکھتا ہے تو مڑ سانو جھوٹ مارن کا فائدہ کیا کوئی فائدہ نہیں. وہ منافق نبی علیہ السلام کو آندے جھوٹیاں قسمیں چکتے کہ اللہ کے رسول اسی بالکل تیرے نال تیرے دین تے ہاں تے جدو سائڈ تے ہوندے جڑا نیک بندہ ہوندا آپ دے کول آن والا ہوندا اس نوں نہیں روکدے کہ یار او دے نہ گیا کر اے نبی اچھا نہیں نہ باللہ من ذالک پہ دین اچھا نہیں اس پاسے نہ گیا کر. نہ میرے بھائیو اے منافقت جڑی اے اللہ پاک نوں نہیں اچھی لگدی. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا منافقت کرسی او دے واسطے میں دردناک عذاب بنا چھڈے تے میں جزا دے صدور میں وحدہ لا شریک ہوں میں غفور الرحیم ہوں. تسی میرے کو آؤ میں تھوڑے واسطے اچھی چیزاں بنا چھڑیاں میں تھوڑے واسطے باغات بنا چھڑے نے نیک کام کر کے آؤ گے میں جنت کے اندر باغاں کے وچ میں نہراں چلا دیتیاں اس انسان واسطے اور میں پھر تھوڑے واسطے عورتاں بھی بنا چھڑیاں. ہوں کئی بندے نے ان باتوں سے بھی نہیں ہوں کئی اکثر یہ لوگ آتے ہیں کہ یار مولوی نماز نہیں پڑھتے تو اتنے برتن لگڑیاں نے مولویوں سے بھی الزام لینے نا مولوی نماز ہے تو پڑھتے لوگ بہتر لبڑیاں نے اور تمہیں نماز پڑھا تم ہی ہوئے مسلمان ہے تمہیں نماز پڑھ تین بھی بہتر لبڑیاں جی اچھے تیرے کو تیرے سرکار ہوئے گی. میرے پیغمبر نے فرمایا کیونکہ عورتوں نے سوال کیتا کہ اللہ کے رسول اگر ایک مردوں واسطے جو بہتر ہون گیاں تو اسی کتنے جاواں گیاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسی انہاں دی سردار ہو گے تواڈے کم چنگے ہوئے. ہوں مرد گھر بیٹھا ہوئے عورت لوگوں کے کوٹھے ٹپتی پھرتی ہوئے تو اس میں سرکار نہیں نہ بننا نہیں بننا. نہ میرے بھائیو وہ عورتیں چنگیاں ہون گیاں نیک ہون گیاں پاک ہون گیاں نیک عمل کرنے والی ہون گیاں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انہاں بہادروں کی سردار تینوں بنا دیا. کتنا اجر اللہ پاک نے دے چھڈیا یار انسان کو. ٹائم جمعے کا ہو گیا ہے ماشاء اللہ ذرا ٹائم نہ لائے کرو. جمعے کا جڑا مقصد ہے نا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے جڑا جمعے کا ٹائم ہے نا ایسا ضائع نہ کیتا کرو. جدو آسان پہلی ہو جاتی نا جمعے کی اس کے اندر جتنا بھی تسی کاروبار کر سو جو کچھ بھی کر سو وہ تے سے حرام اللہ پاک نے دسیا کہ وہ ساڈا فائدہ کوئی نہیں ہونا. جدو فائدہ نہیں ہونا تو میرے بھائیوں پھر وہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جمعے کا خطبہ ضروری ہونا چاہیے. اللہ پاک نے 2 فرض جڑے نے تمہیں معاف کیتے نے صرف خطبے واسطے
اے خطبے میں دین دیا گلاں سننیاں، قرآن رب دا سننا، اس تے عمل کرنا نصیحت ہوتی ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے اے 2 رکعتاں تھانوں چھڑیاں نے ساڈے تے انعام کیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو ذرا ٹائم نال آئے کرو، کیوں خطبہ سننا چاہیے، ضروری ہوتا ہے۔ یہ جمعہ فرض ہے، یہ جڑا جمعہ نا یہ مسلمان واسطے فرض ہے، جی میں نماز فرض ہے، یہ جمعہ بھی فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔